الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال عليه الصلاة والسلام أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر، اور تم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. آپ حضرات کے سامنے جامعہ اصحاب صفہ بستی حاجی پلیا کوسا ڈیرہ غازی خان کے اندر عظمت قرآن سیمینار منعقد پذیر ہے. آج کے ہمارے اس پروگرام کے مہمان خصوصی اور زینت محفل نواسہ امیر شریعت، وکیل صحابہ و اہل بیت حضرت علامہ سید محمد کفیل شاہ بخاری دامت برکاتہ العالیہ ہمارے مہمان خصوصی ہیں. بحمدہ تعالی وہ یہاں تشریف لا چکے ہیں. بقیہ مدارس اور بقیہ مذہبی تنظیموں یا مذہبی اداروں کے زیر اہتمام سالانہ تقاریب کا ایک الگ انداز سے انعقاد پذیر کیا جاتا ہے، لیکن ہم مروجہ ترتیب سے ہٹتے ہوئے صرف اور صرف اپنے طلبہ، جامعہ اصحاب صفہ میں پڑھنے والے طلبہ و طالبات کی حوصلہ افزائی اور ان کی عزت افزائی کے لیے مختصر سی نشست رکھتے ہیں. ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا فضل کرم اور احسان ہے کہ رب تعالیٰ نے ہماری آج کی اس نشست میں، جو کہ جامعہ اصحاب صفہ کے قیام پذیر ہونے کے 5ویں سال میں، آل نبی اولاد علی میں سے فخر السادات ہماری زینت محفل بن رہے ہیں. ہمارے لیے دعائیں انشاءاللہ فرمائیں گے. میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. سوئے اتفاق ہے کہ اگر کہیں پر کوئی شادی بیاہ، کوئی میلہ اور ٹھیلا لگا ہوا ہو تو لوگ جوک در جوک آتے ہیں اور وہاں پر رونق بڑھاتے ہیں، اور وہاں کی جو بھی قبیحات اور منکرات رسوم و رواج ہوتے ہیں ان کے اندر وہ مشغول اور مصروف ہوتے ہیں. لیکن قرآن کریم کا تذکرہ سننا اور سنانا، پڑھنا اور پڑھانے کے سلسلے میں ذرا کھینچے دور دور رہتے ہیں. لیکن کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. ہمارا مطمع نظر یہی طلبہ کرام ہیں جو معصوم ہیں، 10 اور 12 سال سے کم عمر یا اس کے درمیان کی عمر میں ہیں. انہی بچوں پر ہم محنت کر رہے ہیں. رب تعالیٰ نے جیسے قرآن کریم میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس ذکر کو، اس قرآن کریم کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. لوگوں کو، سرداروں کو، جگیرداروں کو، وڈیروں کو، مالداروں کو ان کی مالداری محبوب ہو، پسند ہو، مبارک ہو. وہ لوگ کوٹھیوں اور بنگلوں اور زیب و زینت کی جو عیش و عشرت قدوں میں مصروف اور مشغول رہیں، لیکن ہم بوریا نشیں، خاک نشیں، قرآن کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ محبت کرتے ہیں، مودت کرتے ہیں، اور اپنی خواہش اور تمنا اور آرزو یہی رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بھی اسی قرآن کے ساتھ وابستہ فرما دے. چنانچہ کوئی آئے یا نہ آئے، لیکن کلام حکیم کی حفاظت رب تعالیٰ نے کرنی ہے. اس کی گواہی، اس کی شہادت، اس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دیا ہے. پھر میں نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کی ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھیں،
قرآن سیکھیں اور قرآن دوسروں کو سکھائیں. ہم عصریات کے مخالف نہیں ہیں بلکہ داعی ہیں، اور ہم تو یہ کہتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا کے اندر امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں رب تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کل کائنات کے تمام علوم اور فنون ودیت کر دیے تھے، سکھلا دیے تھے. یہی وجہ ہے کہ انسان کو دنیا میں اور کائنات کی تمام مخلوقات پر رب تعالیٰ نے فضیلت اور برتری عطا کر دی ہے. چنانچہ اسلام کے اندر کوئی تقسیم دینی اور عصری کی نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت، برتری اور ترجیح کی وضاحت فرماتے ہوئے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اے لوگو، تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں اور قرآن دوسروں کو سکھاتے ہیں. اور اسی طریقے سے میں نے ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کی ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. چونکہ آج کی ہماری اس تقریب کی جو زینت محفل ہے وہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، آل نبی اولاد علی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ محافظ ختم نبوت بھی ہیں اور داعی ختم نبوت کے عقیدہ کے تحفظ کے لیے گزشتہ 95 برس سے پہلے انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کی ریڑھ کی ہڈی کو کمزور کرنے والے انگریزوں کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے حضرت امیر شریعت رحمت اللہ علیہ نے مقابلہ کیا تھا اور قادیانیوں کو ان کے اپنے علاقے قادیان میں شکست فاش دی تھی. اور اس کے بعد پھر حضرت امیر شریعت کے جانشین حضرت علامہ سید ابو معاویہ ابو ذر شاہ بخاری دامت برکاتہ العالیہ رحمت اللہ تعالی نفر اللہ مرقدہ نے ملتان کی سرزمین پر تحریک مدح صحابہ اور اہل بیت اور تحریک دفاع امیر معاویہ برپا کر کے اپنی جان کی، اپنی مال کی، اپنی عزت عظمت اور ہر بات کی جو ہے قربانی پیش کر کے، لیکن پرچم اسلام کو، پرچم اسلام کے تحفظ کرنے والوں کی عزت اور عظمت اور ناموس کے محافظت کا جھنڈا بلند کیے رکھا. اور آج کے ہمارے مہمان خصوصی یہ جو ہماری آج کی زینت محفل ہے حضرت سید کفیل شاہ بخاری دامت برکاتہم العالیہ، وہ بھی اسی مجلس احرار اسلام پاکستان کے موجودہ مرکزی امیر ہیں اور وہ تحریک ختم نبوت، تحریک مدح صحابہ و اہل بیت کو لے کر گامزن ہے. چنانچہ حدیث رسول میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. جو کوئی دعوی نبوت کرے گا وہ جھوٹا ہوگا، وہ دجال ہوگا، وہ کذاب ہوگا. وہ مسلمہ کذاب ہو یا مسلمہ قادیان اور پنجاب ہو، وہ ملعون اور مردود ہیں. لہذا ملک پاکستان کے آئین کے اندر قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا ہے، لیکن آج تک بھی وہ کھلم کھلا سرگرمیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس پر ارباب اقتدار کو گرفت کرنے کی ضرورت ہے. اور تیسری حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو میں نے تلاوت کی ہے اس میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے مسلمانوں، اے اہل ایمان، اے ایمان والو، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. جب تک انہیں پکڑے رہو گے، تھامے رہو گے، اختیار کرتے رہو گے، کبھی بھی روبہ سوال نہیں ہوگے، کبھی بھی آپ کو کوئی دشمن شکست فاش نہیں دے سکے گا، بلکہ تا قیامت آپ ہدایت پر رہیں گے. دنیا میں بھی عزت اور عظمت باقی رہے گی اور آخرت میں بھی کامیابی سے ہم کنار ہوں گے. اب میں بغیر کسی تاخیر کے اپنے معزز مہمان محترم